السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو اپنے دوست کی ایک کہانی سناؤں گا۔ دوستوں میرا ایک دوست تھا، موصوف کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ تشریف لے گیا۔ جب واپسی ہوئی تو بغل میں ایک میم کو بھی ساتھ لے آیا۔ موصوف کا تعلق روایتی گھرانے سے تھا، اس لیے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ جناب میم لے کر آئے ہیں۔ رشتہ داروں نے گوری کے دیدار کے لیے دور دراز سے ان کے گھر تک کا سفر کیا۔ عورتیں سروں پر دوپٹہ لیتی ہوئی چوری چوری میم صاحبہ کو دیکھتی اور ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی کہ کہیں گوری میلی نہ ہو جائے۔ دلہا کی بہنیں فخریہ لہجے میں سہیلیوں کو بتاتی پھرتی کہ بھیا انگلینڈ سے میم لائے ہیں۔ بچے تو اس کمرے سے نکلتے ہی نہ تھے جہاں پر میم تھی۔ اماں کو انگلش وغیرہ تو نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی روایتاً چادر اور سوٹ گوری کو دے دیا۔ ہاں بیٹے کو بہت جی بھر کے دعائیں دیتی رہی۔ صرف ابا جی تھے جنہوں نے بیٹے جی سے پوچھا کہ کیا یہ مسلمان ہے؟ بیٹے نے کہا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس پر ابا جی مطمئن ہو گئے۔ اب مشترکہ خاندانی نظام تھا، سب ایک ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ میاں کے آفس جانے پر میم دروازے کے اوپر خاوند کی باہوں میں جھول جاتی اور چہرے پر ایک پیار کی لمبی مہر ثبت کرتی۔ گھر میں کچھ چے میں گوئیاں ہوئی۔ بیٹے جی نے استغفار پر بتایا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئیں، گوری نے پینٹ اتار کر نکر پہننا شروع کر دی۔ ابا جی نے تو کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا اور بھائی رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اماں ہر وقت گھر کی دیواروں کو تکتی رہتی کہ کہیں سے چھوٹی تو نہیں رہ گئی۔ بیٹے سے شکوہ ہوا، اس نے پھر بتایا کہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ ایک شادی پر گوری نے بریک ڈانس کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دل تھام کر رہ گئے۔ دریافت کرنے پر پھر بتایا گیا کہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ گوری عید وغیرہ تو کرتی، لیکن ہر سال کرسمس بھی بڑے شوق سے مناتی، اور بیٹے سے ہر دفعہ پوچھنے پر یہی جواب ملتا کہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، برداشت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچہ ہوا تو گوری نے ختنے کروانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی یہ تو ظلم ہے۔ بیٹے جی سے پوچھا گیا تو تھوڑی سی ہنسی کے ساتھ بیٹا جی بولا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اب ڈانس، میوزک، فلمیں، کوکٹیل پارٹیز، کرسمس سر عام بوسکنار گھر کے کلچر کا حصہ بنے۔ بھائی آہستہ آہستہ بابی سے فری ہوتے چلے گئے، ہاتھوں پر ہاتھ مار کر باتیں کرتے ہیں اور ان کی گوری سہیلیاں ڈھونڈنے کی کوشش۔ بہنیں بابی کے کمرے میں جاتی اور جینس کی پینٹیں پہن کر شیشے کے آگے چیک کرتی، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ بھابی سے دل کی ہر بات کھل کر بیان کرتی۔ گوری کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھ لیتی تھی، اس لیے ابا جی بھی کہنے لگے کلمہ پڑا ہوا ہے۔ دوست احباب جب بھی ملنے جاتے تو گوری خاوند کے پہلو سے چپک کر بیٹھتی۔ ایک دو بار تو جگہ تنگ ہونے کی صورت میں گود میں بھی بیٹھنے سے گریز نہیں کیا۔ پوچھنے پر صرف اتنا جواب ملتا، کلمہ پڑا ہوا ہے۔ ایک کام گوری کا اچھا تھا، جب بھی کہیں باہر بازار وغیرہ نکلتی تو جینس شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود سر پر ایک دوپٹہ سے ڈال لیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ کلمہ پڑا ہوا ہوگا۔ دوستو اسلامی جمہوریت بھی مغرب کی ایک ایسی ہی گوری ہے جس کو ہمارے کچھ دینی مزاج والے بھائی بیال آئے۔ انہوں نے اس کو ادھر کے معاشروں کے قابل قبول ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا۔ قوم کے لیے اس کے روب میں آنے کے لیے اس کا پردیسی ہونا ہی کافی تھا۔ اتنی گوری، اتنی چٹی، کلمہ پڑھی ہوئی جمہوریت۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی بھی جرت نہ کی، دور دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے کہ لو ایک کلمہ پڑھی گوری اپنے ہاں بھی آ گئی۔ اب اس اسلامی جمہوریت نے یہاں کے رواج توڑے، دستور توڑے، آزادی کے نام پر ہر ایک چیز کو اندر لے گئی، لیکن قوم خوش ہی رہی کہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ معاشرت کے نام پر ہر اس میدان میں اسی طرح ناچنے لگی جو کہ غیر قوموں کا دستور تھا۔ لوگ پھر بھی مطمئن رہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اس نے ہر شرک و کفر کو ایک جواز دیا، ہر ظالم کو اقتدار تک پہنچنے کا راستہ دیا، دین کے ہر ابا جی کو سمجھوتا کرنا سکھایا، کلمے کا سہارا لے کر ہر چیز کو عام کیا، اور ہم محلے داروں کی طرح اسی بات پر خوش رہے کہ کلمہ تو پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی بھی تو اماں جی کی طرح سر جھکا کر بس یہی کہا کہ کلمہ پڑا ہوا ہے۔ ہماری بے راہ روی کلمے کی بیس میں بہت کچھ برباد کر گئی۔ زیادہ تباہی سے بچنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ اپنی زندگی سے اس جمہوریت کو نکال کر اسلام لانے کی کوشش کیجیے۔ چادر اور چار دیواریوں کا انتظام ضروری ہے۔ اپنے ساتھ بچے نمازی ہوں گے تو اس جہان کے ساتھ اگلا جہاں بھی سنور جائے گا، ورنہ ہم نے بھی بس کلمہ ہی پڑھا ہوا ہے۔